السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 173، سورۃ النساء، آیت 104 تا 108، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالی سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والا نہ بن، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے اس کا
جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ ولا تہنوا، اور نہ تم ہمت ہارو، فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، یعنی دشمن کافر قوم کی تلاش میں۔ ان تکونوا، اگر ہو تم تعلمون، دکھ اٹھاتے، فإنہم، تو بلا شبہ وہ بھی، یعلمون، دکھ اٹھاتے ہیں، کما، جیسے تعلمون، تم دکھ اٹھاتے ہو۔ وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالی سے، ما، جس کی لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علیمن، خوب جاننے والا، حکیمہ، بڑا حکمت والا۔ انا، تحقیق ہم نے، انزلنا، نازل کی، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بینا، بیچ، الناس، لوگوں کے، بما، اس کے ساتھ جو، اراک اللہ، سکھلایا آپ کو اللہ تعالی نے۔ ولا تکن، اور نہ ہو آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی خاطر، خصیما، جگڑنے والے۔ واستغفر اللہ، اور آپ بخشش مانگیے اللہ تعالی سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، غفورا، بہت بخشنے والا، رحیما، نہایت رحم کرنے والا۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے جو، یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے۔ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من، اس شخص کو جو، کانا، ہے، خوانن، بہت خائن، اثیما، گنہگار۔ یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ تعالی سے، وہوا، اور وہ، معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ، جبکہ، یبیتون، وہ مشورے کرتے ہیں، ما، اس چیز کا جو، لا یردا، نہیں وہ راضی ہوتا، من القول، اس بات سے۔ وکانا، اور ہے اللہ، اللہ تعالی، بما، اس کو جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان تلاوت شدہ آیات میں اور آج کے سبق 173 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کافر قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت مت ہارو۔ یہ آیت قرآن پاک کی اس آیت سے ملتی جلتی ہے، یعنی دونوں آیتوں کا مضمون سیم ہے۔ آل عمران کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ مطلب اس آیات بینات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کافر اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے، انہیں قتل کرنے، انہیں مارنے، کافروں کا پیچھا کرنے میں سستی نہیں کرنی، ہمت نہیں ہارنا، ہمت کو نہیں ہارنا، بلکہ ہر وقت چاقو چوبند رہنا ہے اسلام، مسلمان اور اسلامی ممالک کے دفاع کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء آگے مسلمان بادشاہوں اور مسلمانوں کی سیرت اور نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تکلیف تم اٹھاتے ہو تو تکلیف اور زخم اور مصیبت تو کافروں کو بھی پہنچتی ہے،
تمہارے ساتھ پیکج یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں اس تکلیف اٹھانے پر اجر و ثواب عطا کرنا ہے. غازی ہے تو مال غنیمت لے کر واپس آئے گا، شہید ہے تو جیتے یہاں دنیا سے، دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ نے اس کے لیے جنت کی مہمان نوازیاں شروع کر دی ہیں. کافروں کو اللہ سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، اور مسلمان جب اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو مسلمان اللہ تعالی سے بہت سی خیر کی امید رکھتا ہے. تو جب یہ معاملہ ہے، کافر تو دنیا کے لیے لڑتا ہے، اس کے پیش نظر آخرت کا اور قیامت کا جو ثواب نہیں ہوتا، اور مجاہد کے لڑنے کا مقصد صرف دنیا نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصد وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. تو جب یہ معاملہ ہے تو پھر جہاد میں کافروں سے لڑتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہارے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا یہ کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی گئی ہے. اچھا جی، کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں جو ہے اس کتاب مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سکھایا. قرآن پاک کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ قرآن پاک کے ساتھ پیغمبر نے فیصلہ کرنا ہے جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں، اور جو خیانت کرنے والے ہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کا وکیل نہیں بننا. خائن اور گنہگار شخص اس کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا، خائن بدکار اور گنہگار کی وکالت نہیں کرنی ہے. اس آیت کے تعلق سے جمہور مفسرین نے چوری کے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے. استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد لکھتے ہیں کہ اس چوری کے واقعے کے تعلق سے جو روایت ترمذی میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. کچھ لوگوں نے چوری کی، چوری کے اندر انہوں نے میدا چوری کر لیا، یعنی کھانے پینے کا سامان چوری کر لیا، اور اسلحہ بھی چوری کر لیا. کھانا تو جو تھا میدا وغیرہ وہ انہوں نے پکایا اور کھایا، اور جو اسلحہ تھا جب چوروں کو یہ ڈر لگا کہ ہم پکڑے جائیں گے، انہوں نے وہ اسلحہ کسی یہودی کے گھر یا اس کے دروازے یا اس کے صحن میں ڈال دیا، اور شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ چور یہ یہودی ہے، حالانکہ وہ چور یہودی نہیں تھا. چور چوری کرنے والے تھے، انہوں نے اسلحہ بھی چوری کر لیا اور میدا خوراک بھی چوری کر لی. اور وہ اسلحہ جب ان کو ڈر لگا اور ان کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری شدہ اسلحہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا، اور پھر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت بھی کی. اس چرب زبان چور نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی اور چوری کا الزام یہودی پر لگانے کی کوشش کی. چونکہ وہ چرب زبان تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آپ کو منع فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا. مطلب خیانت اور گنہگار، خائن خیانت کرنے والا اور گنہگار کا وکیل نہیں بننا. انجانے میں ایسا جو ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے تعلق سے دیگر روایات، مثلا صحیح بخاری مسلم میں زینب بنت ام سلمہ کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آوازوں کو سنا اور آپ باہر آ گئے، اور آپ نے فرمایا انما انا بشر وانما اقضی علی نحو مما اسمع ولعل ان یکون الحن بحجتی من بعدی. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور جس طرح سنتا ہوں اسی مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں.
ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جسے میں فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دے دوں وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2458، اور اسی طرح اس کے تعلق سے دیگر اور مختلف روایات۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بعض دفعہ چرب زبان بندہ، زبان کا تیز آدمی، یا بعض دفعہ وکیل، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا موکل جھوٹا ہے، قاتل ہے، چور ہے، لیکن وہ اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ معاملہ اپنے موکل کے حق میں کرا لیتا ہے، اور موکل میاں کو بھی پتا ہے کہ میں ہوں تو چور، میں ہوں تو قاتل، میں ہوں تو ڈاکو، میں ہوں تو غاصب۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جب ایسا ہو تو یہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب اس کی مرضی ہے، لے لے یا پھر چھوڑ دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک بشر تھے، آپ سے بھی چوک ہو سکتی تھی، اس لیے آپ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، یہ مت سمجھو کہ میرے فیصلے سے تمہارا حرام حلال بن جائے گا، حرام حرام ہی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ میں خائن ہے، گنہگار ہے، جھوٹا ہے، تو وہ اس بات پر بغلے نہ بجائے کہ جناب میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر روایاتوں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹے، گنہگار اور خائن بندے کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، اس سے جھگڑا، اس کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنی تیز زبانی سے ناحق اپنے ذات کے لیے جو ہے وہ اسے اپنے حق میں کرا لیتا ہے جبکہ وہ اس کا حق نہیں ہے، تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ کل کتنے لوگ ہیں جو مظلوموں کا مال کھا جاتے ہیں اپنے وکیل کے بل بوتے پر اور جج کے بل بوتے پر، تو یہ شخص آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، اور گناہ کے اس کام میں وکیل میاں بھی اور جج میاں بھی شریک ہوں گے، اور قیامت کے دن پھر اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا، انہیں کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ، جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، وہ لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر رب تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، جس طرح صوفیوں اور مقلدوں نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہے؟ وہ الرحمن علی العرش المستوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کی آیات ہیں۔ اب رب تعالیٰ کا استوا تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ہو بہو اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، اور اس متعلق سوالات کرنا اور سوالات اٹھانا یہ سراسر بدعت ہیں۔ تو یہ الرحمن علی العرش استوی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، مطلب وہ سمیع، بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ ایک ہمارا بھی سننا ہے، ایک ہمارا بھی دیکھنا ہے، اس کی لمٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم 7000 پردوں میں چھپ جائیں پھر بھی رب کی نظر ہمارے اوپر، رب تعالیٰ ہماری حرکتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہم اونچا اونچا بولے یا پھر چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرنے والے ہوں۔ تو جنہوں نے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول جلول کے عقائد گڑھ لیے، ان کی عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے
کوئی نہیں چھپ سکتا. اللہ تعالیٰ کے آگے پردے کوئی نہیں لگا سکتا کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے پردے گرا دیے, دروازے بند کر دیے, لائٹیں بند کر لی. لوگوں سے تو وہ چھپ گیا ہے, چھپ سکتا ہے, مگر اللہ رب العالمین سے چھپنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حیا کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. ہم پیغمبر کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, پیغمبر سے بھی چھپا چھپائی کر سکتے ہیں, ایمان والوں سے بھی چھپن چھپائی کر لے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپن چھپائی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جب ہماری شارگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے, وہ جب ہمارے سینوں کے بھید جاننے والا ہے, ہمارے دماغ اور دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات تک کو جاننے والا ہے, تو اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ اور کل قیامت کا دن ہوگا جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا, تو چاہے ہم نے بند کمروں میں اعمال کیے ہوں, لائٹیں بند کر کے کی ہوں, چھپ کر کے اعمال کیے ہوں, وہ سارے عمل ہمارے اعمال نامے میں موجود ہوں گے, بھلے وہ دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.